السلام علیکم خواتین و حضرات، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم ایک ایسے شخص اور عجیب دل دہلانے والی ڈیڈ باڈی کے بارے میں جانیں گے کہ جس کے فوٹوز اور ویڈیوز آپ سب نے سوشل میڈیا کے اوپر ضرور دیکھے ہوں گے۔ ایک ایسی ڈیڈ باڈی جو بالکل اپنی اصلی شکل میں آج بھی موجود ہے، یعنی جسم کا ہر حصہ آج بھی صحیح سلامت، لیکن کیسے؟ اور اس ڈیڈ باڈی کو صحیح سلامت رکھنے میں رشیا ہر سال $20 لاکھ خرچ کرتے ہیں، جو کہ پاکستانی 5 سے 6 کروڑ روپے بنتے ہیں سالانہ۔ عام طور پر بڑے سے بڑے شخصیت بھی مر جائے تو اس سے لیٹ صحیح مگر دفنا دیا جاتا ہے، مگر ایسی کیا مجبوری تھی جس کی وجہ سے باڈی کو 102 سال تک محفوظ رکھا گیا اور آئندہ آنے والے زمانے کے لیے بھی محفوظ رکھا جائے گا۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، آئیے آج ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں جانیں کہ جس کی ویڈیوز اور تصاویریں آپ سب بہن بھائیوں نے دیکھی ہوں گی، مگر آپ لوگوں میں سے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اس کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ یہ ہے دوستو ولادیمیر لینن۔ یہ رشیا میں ایک عام اور غریب گھرانے میں پیدا ہونے والا لڑکا بہت کم عمر میں ہی اس بچے نے زندگی کے ایسی تلخ حقیقتیں دیکھی اور آخر میں رشیا کو سوویت یونین بنانے میں کامیاب رہا۔ دوستو، ولادیمیر لینن 22 اپریل 1870 کو رشیا میں ایک چھوٹے سے علاقے سمبرسک میں پیدا ہوئے، جو آج الیانوسک نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، ولادیمیر کا پورا نام ولادیمیر ایلیچ یلینوف تھا۔ لینن ایک غریب فیملی سے صحیح بٹ ایجوکیٹڈ فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد ایک اسکول انسپیکٹر تھے۔ لینن بچپن میں کافی شارپ مائنڈڈ، کام اور پلاننگ کرنے میں بہت ہی زیادہ ماہر تھا، اور وہ کافی سیریس بھی تھا، عام بچوں سے زیادہ سیریس تھا۔ دوستو، اس وقت رشیا پر نکولاس II کی حکومت تھی۔ وہاں کوئی جمہوریت نہیں بلکہ بادشاہت تھی۔ بادشاہ بہت ہی زیادہ طاقتور تھا، جس کے دور میں غریب پر بہت زیادہ ظلم ہوتے تھے، فیکٹریز پر انتہا کی ظلم ہوتی تھی اور عام شخص کی کوئی حیثیت نہیں۔ غربت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ بھوکے رہتے تھے، لوگ اکثر بغاوت کر دیتے تھے حکومت کے خلاف، اور ان میں ولادیمیر کے بڑے بھائی بھی تھے۔ لینن کے بھائی نے کنگ کو مارنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا اور اس سے کنگ الیگزینڈر III نے 1887 میں پھانسی دی۔ اس حادثے کے بعد ولادیمیر بہت شوک ہوا اور پھر اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس سسٹم کو گرانا ہے ہر حال میں۔ تو لینن نے پھر اپنا راستہ خود ہی بنایا۔ لینن نے لاء پڑھی، یعنی قانون کی پڑھائی۔ اس پر سب سے زیادہ کارل مارکس کے آئیڈیاز کا اثر تھا۔ وہ آئیڈیاز کہتے تھے کہ امیر اور غریب کی لڑائی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مزدور کو پاور ملنی چاہیے اور سب برابر ہوں۔ تو لینن نے کارل مارکس کے آئیڈیاز کو فالو کیے۔ اب لینن بھی چاہتا تھا کہ بادشاہ کو ہٹایا جائے اور مزدور کی حکومت لائی جائے۔ لینن نے حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے بہت دفعہ جیل کاٹی اور آخرکار اسے سائبیریا میں بھیج دیا گیا، جو کہ بہت ہی ٹھنڈا علاقہ ہے، مگر لینن نے وہاں بھی لکھنا اور پلان بنانا جاری رکھا۔ بڑی محنت کے بعد لینن نے بولشیوکس نام کی پارٹی بنائی۔ لینن خود سائبیریا سے کنٹرول کرتے تھے اپنی پارٹی کو، مگر اپنے پارٹی کے ورکرز کو سٹریس آؤٹ کرتے تھے کہ حکومت کو گرانا ہے۔ آخرکار 1917 میں لینن نے رشیا ریولوشن لانچ کیا۔ لوگوں نے ٹسار نکولاس II کو ہٹا دیا۔ لینن واپس رشیا آیا۔ بولشیوکس پارٹی نے گورنمنٹ پر قبضہ کیا۔ اسے کہتے ہیں اکتوبر ریولوشن۔ جب لینن کے پاس پاور آئی تو زمین غریبوں میں بانٹی، فیکٹری سرکاری کر دی، بینکس نیشنلائز کیے اور ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کیا جسے کہتے ہیں کمیونزم۔ اس کے بعد وہ لوگ جو کمیونزم کے خلاف تھے، لینن کی گورنمنٹ اور ان کے بیچ میں بڑی لڑائی ہوئی، مگر لینن وہاں جیت گیا۔ بعد میں 1922 میں سوویت یونین کی برتھ ہوئی، یعنی رشیا کے ساتھ بہت سے ایسے ممالک کو بھی جوڑا گیا، اور اس طرح سوویت یونین دنیا کا سب سے بڑا کمیونسٹ ملک بن گیا۔ اور اس کے بعد صرف 2 سال بعد لینن کو سٹروکس ہونے لگے۔ بہت مشکل ہو گیا چلنا اور بیٹھنا، اینڈ 53 سال کے اندر اس کی ڈیتھ ہوئی۔ لینن کے بعد جوزف اسٹالن پاور میں آیا اور یہ ایک بہت ہی پاورفل ڈکٹیٹر تھا۔ دوستو، لینن کے مرنے کے بعد لوگوں میں بڑی کنفیوژن آئی کہ لینن ہیرو ہے یا ویلن۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ لینن کو دفنا دیا جائے، مگر بعد میں گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم اس باڈی کو پریزرو کریں گے، یعنی نہیں دفنائیں گے۔ گورنمنٹ چاہتی تھی کہ لینن ایک پرماننٹ سمبل بنے کمیونزم کا، تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے انسپائر ہو اور کمیونزم اور زیادہ مضبوط ہو۔ اس لیے باڈی کو لینن میوزیم میں رکھی گئی۔
یہ باڈی آج بھی اسی طرح صحیح سلامت موجود ہے۔ اس کی باڈی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسپیشل کیمیکلز یوز ہوتے ہیں۔ چمڑے کو بہت ہی خیال سے نرم رکھا جاتا ہے اور انوائرمنٹ ایسا رکھا گیا کہ باڈی کو سوکھنے نہیں دیا جاتا۔ عام طور پر جب کوئی شخص مرتا ہے تو 2 دن کے اندر بیکٹیریا ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ڈیڈ باڈی کی کلر چینج ہونے لگتی ہے۔ دوستو اگر باڈی کو سرد ایریا یعنی -20 ڈگری میں اگر رکھا جائے تو وہ سالوں تک پریزرو ہوتی ہے، یعنی بالکل خراب نہیں ہوتی۔ لینن کی باڈی کو ہر ایک 2 سال کے اندر ٹریٹمنٹ ملتی رہتی ہے، اسے اسپیشل لیکوڈ میں ڈبویا جاتا ہے۔ لینن کی باڈی کو موئسچرائز رکھتے ہیں اور یہ پروسیس 1924 سے اب تک جاری ہے۔ سائنٹسٹ باڈی کو گلائسرین، فارملین اور پوٹیشیم سالٹس میں ڈیزولو کرتے ہیں، اسکن کو ڈرائی نہیں ہونے دیتے، موئسچر کنٹرول کرتے ہیں، روم کی ٹیمپریچر کافی سٹیبل رکھتے ہیں، لائٹ کم رکھتے ہیں اور ہیومیڈیٹی بہت ہی کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے باڈی پریزرو ہوتی ہے اور اگر کوئی باڈی کا حصہ خراب بھی ہو جائے تو اس کو ریپیئر کرنے کے لیے آرٹیفیشل اسکن لگا دیا جاتا ہے۔ اگر باڈی کو باہر لایا جائے تو 2 دن کے اندر باڈی کمپلیٹلی خراب ہو جائے گی۔ دوستو یہ سب پروسیس کرنے کے لیے رشیا ہر سال $2 لاکھ لگاتا ہے، جو کہ پاکستانی 5 سے 6 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ لینن کا دماغ نکالا گیا اور دیکھا گیا کہ لینن کیا مختلف تھے عام لوگوں سے، مگر نہیں دوستو، سائنٹسٹ نے ایسا کچھ نہیں دیکھا، وہ ایک عام نارمل انسان کی طرح جیتے تھے۔ دوستو ولاڈیمیر لینن کو سوویت یونین کا فاؤنڈر سمجھا جاتا ہے، مگر دوستو لینن کی حکومت میں بہت زیادہ ڈیتھس بھی ہوئی، یعنی بہت زیادہ سول وارز کی وجہ سے بہت سے لوگ مارے گئے۔ ان سب تمام ڈیتھس کو اگر کاؤنٹ کیا جائے تو تقریباً 10 ملین سے 15 ملین تک لوگ مارے گئے۔ دوستو اب رشیا ایک کمیونسٹ ملک تو نہیں رہا، مگر رشیا کی پارٹی اب بھی کمیونسٹ پرنسپلز کے اوپر کافی بلیو کرتی ہے۔ دوستو رشیا کے اندر بہت سی پارٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں، جیسے کہ لبرل ڈیموکریٹک پارٹی، ایجسٹ رشیا پارٹی، ولاڈیمیر پوٹن کی پارٹی ہے۔ تو آپ خود بتائیے کہ ولاڈیمیر لینن ایک ہیرو تھے یا ویلن؟ اس نے مونارکی کا سسٹم ختم کر کے ایک ریپبلک گورنمنٹ کھڑی کی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری ایک معلوماتی ویڈیو، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔